الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. ترجمہ سورہ بقرہ آیت دو سو 223. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. جب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، بلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر دیے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بندی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حل اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ سبق سیکھ لیں گے وہ اور نصیحت قبول کریں گے. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جایا کرو جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ.
اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو. جزاک اللہ. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت نمبر 213. یہ جو انبیاء آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد وہ واضح کرتی ہے، اور واضح کرتی ہے کہ سارے لوگ حقیقت میں پہلے ایک ہی امت تھے. یعنی پہلے جو دنیا میں جو پہلے انسان آئے وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دے کر اور پوری طرح رہنمائی کر کے ان کو بھیجا گیا تھا. تو اس طرح یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی امت تھے، اور پھر ہوا یہ کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہوتے گئے اور انہوں نے وہ صراط مستقیم سے پگڈنڈیوں پر چلتے گئے. تو اس طرح جو ہے افراد یعنی گروہ مختلف ہوتے چلے گئے. تو بات جو آیت کے اندر واضح کرنے کی یہ ہے کہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ گمراہی کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ بغیم بینہم، اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں تو ساری امت ایک ہی امت ہے. اور اب بھی اسے ایک ہی امت جو ہے وہ حقیقت میں صحیح امت تو یہی ایک ہی ہے کہ اس کے بعد پھر انبیاء آئے ہیں، وہ انہوں نے بشارت بھی دی، بشارت دینے والے بھی تھے، مبشرین بھی تھے، وہ منذرین بھی تھے. جتنے انبیاء ہیں ان کا جو بنیادی کام یہ دو ہی ہیں کہ وہ بشارت بھی دیتے ہیں کہ جو راہ حق پر چلے تو وہ جنت میں جائے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور منذرین بھی ہوتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، قوم کے بعد اٹھیں اور پہلا کام یہ ہے کہ فانذر، لوگوں کو خبردار کریں. تو ان کو خبردار بھی کرتے ہیں انبیاء، اور آج ہمارا مقصود، ہمارا جو مشن ہے وہ بھی یہی ہونا چاہیے، لوگوں کو بشارت بھی دیں اور ان کو خبردار بھی کریں. اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاریں. کتاب سے مراد یہ ہے کہ اصل میں تو کتاب ایک ہی ہے، ساری جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے صرف یہ ہے کہ ایڈیشن مختلف ہیں، کتاب تو ایک ہی ہے بالحق کے. اور کتاب اتارنے کا مقصود کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اختلاف، جو جن معاملوں میں انہوں نے اختلاف کیا، اور ان کو پھر جو ہے وہ سیدھی راستے پر لگائے، صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے. اب اس کے بعد بھی پھر جن لوگوں نے اختلاف کیا اور پہلے بھی کیا تو ان کو یعنی بینات بھی، واضح نشانیاں بھی دے دی گئیں، ہدایات بھی دے دی گئیں. تو بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ جو جس کی وجہ اختلاف کی وجہ جس سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے، اس وجہ سے کہ بغیم بینہم، کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی نکلنا چاہتے تھے، تو طغیانی میں مبتلا ہو گئے تھے. جس طرح یہ ہے کہ ایک ویسٹرن آتھر ہے برٹرنڈ رسل، اس نے لکھا کہ یہ جو وہ اس کا جو مضمون ہے اس کا نام ہے ریفلیکشنز آن دی ری اویکننگ آف دا ایسٹ. تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ویسٹ کی عروج کا دور ہے، لیکن ویسٹ کے اندر جو ایک بڑی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے وہ ہے لسٹ فار پاور. اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں دی ارج ٹو ڈومینیٹ، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی بات مانوں، وہ میری بات وہ کیوں نہ مانے. تو یہ یعنی زیادتی کرنا چاہتے تھے، اور بنیادی جو ہے وہ اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا.
اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ تو ان کا تذکرہ ہوا. اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہد اللہ الذین آمنوا، انہوں نے اختلاف کے معاملے میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہنچی. اور اللہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اس کے دو مطلب بیان کیے سید مودودی نے تفہیم القرآن میں کہ ایک تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو راہ راست چاہتا ہے اللہ اسے راہ دکھاتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری آیات کو بھی اگر ہم ملا لیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، ہماری طرف چل کے آتا ہے تو ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں. تو ہدایت پانے کے لیے ہدایت کی طلب یہ ہے، یہ بنیادی شرط ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ حق شروع میں سارے لوگ ایک ہی رائے حق پر تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا گمراہی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت، انسانوں کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر امتیازات کی وجہ سے، فوائد اور منافع حاصل کرنے کی وجہ سے، اور پھر انبیاء نے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ انبیاء کی آمد کا جو مقصود ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کرنا. اور سید مودودی اس میں واضح کرتے ہیں کہ انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنا ڈال لے. جس طرح ہے کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جتنے انبیاء آئے ہیں تو وہ سارے یعنی کہتے ہیں ادیان ہیں. یہ ادیان نہیں ہے، اصل میں دین تو ایک ہی ہے، وہ اسلام ہی ہے. وہ باقی اس کی ساری جو ہے وہ گمراہی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ایک ہی راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ الگ الگ نبی اس لیے نہیں آئے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی ایک امت بن جائے اور وہ اپنا راستہ اپنی جگہ منتخب کر لے، اور پھر دوسرے انبیاء نبی آئے تو اس کا ایک الگ امت بن جائے، بلکہ حقیقت میں رائے حق پر ایک ہی امت ہے. تو اس لیے وہ آئے ہیں کہ لوگوں کو ایک امت بنا ڈالیں اور لوگوں کے سامنے رائے حق کو واضح کریں، اور پھر وہ ایک ہی امت جو ہے وہ بن جائیں. اس کے بعد اگلی جو آیت آتی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں ویسے ہی داخلہ مل جائے گا اور تم پر وہ کچھ نہیں آیا کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر جو مشکلات آئی ہیں اور ان پر سختی بھی آئی ہے اور تکلیف بھی آئی ہے، اور وزلزلوا، اور ہلا ڈالے گئے، اور یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، اور اس وقت ان کو تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس کے ساتھ اگر ملائیں تو یہ سورۃ صف کی جو آیت ہے نصر من اللہ فتح قریب، یعنی اس میں جہاد کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ سوال اٹھاتے ہیں کہ اے ایمان والو کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تجارت جو ہے اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. تو اس کا پھر ثمر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ تو آخرت کا اجر ہے. اور پھر وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، پھر آگے کہا نصر من اللہ فتح قریب، کہ یہ دوسری جو چیز ہے جس کو تم محبت کرتے ہو کہ اس دنیا کے اندر جو ملے وہ بھی تمہیں ملے گا. تو یہ وہاں پر یہ بشارت دی گئی ہے. اور جو مشکلات کے حوالے سے جو ہے اس کے ساتھ اگر دوسری آیت کو ملا لیں، یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 155 بنتی ہے 155، جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور مال اور جان کے نقصان کے ساتھ، اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر اس حالت میں جو بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جنہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جب انہیں مصیبت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے, اللہ نے جان دی ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ ہی کا ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ اللہ کے راستے میں اس میں سے کچھ قربان ہو جائے تو اس میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں لے رہے, یہ جو نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کے دیا ہوا ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی. تو یہ تصور ہونا چاہیے. اس میں ایک واقعہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ جن پر مشکلات آئی ہیں, ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے جو پیٹھ ہے اس کے جو چربی ہے اس سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. تو وہ یعنی اتنی تکالیف برداشت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں چادر کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مصائب کی حد ہو گئی, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے اور اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے. ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آیا اس چیز پر, اور انہوں نے فرمایا کہ یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے, تم سے پہلے لوگوں پر, کہ میں کسی شخص کے لیے کوئی گڑھا کھودا جاتا تھا اور پھر اس گڑھے میں اسے کمر تک گاڑ دیتے اور پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے. اور بعض پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں اور ان کے گوشت اور ہڈیوں کو وہ جدا کر دیے جاتے تھے, ان کو اکھیڑ دیا جاتا تھا. اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی آیت کی یہ تشریح بنتی ہے کہ دین کا جو راستہ ہے وہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں سید مودودی کے انبیاء جب بھی دنیا میں آئے ہیں انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں پر خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کو غالب کریں اور اس سے پہلے جن لوگوں کا غلبہ موجود ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا اقتدار موجود ہوتا ہے, وہ اقتدار پر قابض ہوتے ہیں اور اس سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے کوئی نبی آئیں جو بعد میں اصلاح کرنے والے آئیں تو وہ خود بخود وہ ہے وہ راستے سے ہٹ جائیں. اس کے ظاہر وہ ان کا اقتدار خطرے میں پڑتا ہے, ان کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں, تو پھر وہ مشکلات جو ہے وہ ان کے راستے میں برداشت کرنی پڑتی ہے. اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کی, اور دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ تفہیم القرآن میں کہ آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے, اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری مشکلات آئی ہیں پہلے لوگوں پر اور اس کے باوجود وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ دین جو ہے آیا کس لیے, کہ اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا, یہاں تک کہ اگر کوئی سوار سنہا سے خضر موت تک سفر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا, یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا, یعنی جانوروں کا خوف ہو سکتا ہے, لیکن انسانوں کا خوف ختم ہو جائے گا. انسانوں پر جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا تو پھر ایک انصاف کا نظام قائم ہوگا, اس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ سیکورٹی میسر ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے. تو یہ مشکلات جو ہے یہ ہمیشہ اہل ایمان پر آتی رہی ہیں, اور جو بھی اس راستے میں ایک قدم اٹھائے گا تو اس کو مشکلات اور تکالیف اور قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے بعد انفاق کے حوالے سے ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں یسالون کا ماذا ينفقون, کہ کیا خرچ کریں, اور ان کو آگے جواب دیا گیا. یعنی سوالات صحابہ اٹھاتے تھے اس پہ, جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ یہ ایک آیات کی تفسیر کے اندر آئی کہ ان لوگوں کو یہ فکر ہوتی تھی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے, سوالات پوچھتے تھے کہ دین کے حوالے سے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھیں. تو
یسالون کا یہ تقاضا بھی ہے کہ آج بھی ہم اپنے آپ سے پوچھا کریں. یعنی اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, اس وقت تو ان سے پوچھتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, ان سے پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ کیمیا ساتھ لائے ہیں, قرآن لائے ہیں, اس سے پوچھیں. تو اس کو پوچھنے کا اب یہی طریقہ رہ سکتا ہے کہ ہم پڑھیں اس کو اور علماء سے کنسلٹ کریں, ان سے پوچھیں اور سمجھیں. یہ جو ہم جہاں پر اکٹھے ہیں یہ بھی اسی لیے ہم آئیں, ہم سوال کرنے کے لیے اپنے آپ سے کہ ہمارے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے. تو ان کو جواب دیا گیا کہ جو بھی تم خرچ کرو, اور پہلا حق والدین کا بیان کیا گیا, اور اس کے بعد پھر اقربا کا, یتیموں کا, مساکین کا, مسافروں کا, اور پھر واضح کیا گیا کہ جو بھی تم خیر میں سے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی نیت تمہاری جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. اور یہ کچھ مدات بتائی گئیں, باقی اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اور وہ اللہ کے ہاں ہمارے پاس محفوظ ہوگا. ایک دوسری آیت کے اندر سورۃ المزمل میں ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, کہ جو تم بھیجو گے اپنے لیے مال میں سے, اپنے لیے بھیجو گے تو اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فإن اللہ بہ علیم, اللہ اسے جانتا ہے, اس کے پاس وہ محفوظ رہے گا. اور اس کے بعد پھر قتال کے بارے میں ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض کیا گیا تم پر. اس سے پہلے یہ ہے کہ کچھ دیگر آیات کے اندر بھی حکم آئے ہیں, اب اس میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا. اور جب قتال فرض ہوا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یہ کیوں ہمیں جھگڑا کیوں کریں ہم. یہ جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جھگڑے کی, تبلیغ و تلقین کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ آپ میٹھے میٹھے انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف دعوت دیں, اور جو مانے تو ٹھیک ہے, جو نہیں مانے نہ ٹھیک. تو لیکن یہ نہیں ہے, پچھلی جو آیات جس کی ہم تشریح کر چکے ہیں کہ جو دین ہے وہ اس کا جو بنیادی مقصود یہ ہے کہ اگرچہ دعوت دیں گے اور کسی کو زبردستی دین کی طرف دین قبول کرنے پر تو ہم مجبور نہیں کریں گے, لیکن دین کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو باطل کا جو اقتدار ہے وہ دراصل دین کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. تو اس لیے باطل کے اقتدار کو ختم کرنا تو مقصود ہے یہ دین کا. جب جس طرح پہلے بھی بات آئی کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو وہاں پر جو ان کا جو سپہ سالار تھا رستم, تو اس نے کہا کہ کچھ 3 افراد آ جائیں جو ہمیں بتائیں کہ کیا مقصود ہے, کیوں وہ آئے ہیں یہاں پر. تو 3 صحابہ وہاں پر گئے, اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سید قطب شہید نے اپنی کتاب جو جادہ و منزل, جو انگلش میں جس کا مائل سٹون کے نام سے ترجمہ ہوا, اور ان کو جو پھانسی جس کتاب کی بنیاد پر دی گئی اس میں زیادہ اسی کتاب کا تھا. تو اس میں انہوں نے دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ واضح کیا. تو وہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بات وہ اس میں کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں. یہ ہمارے جہاد کا مقصود ہے کہ ان پر سے باقی جو ہے وہ غلامیاں ختم ہو جائیں اور صرف وہ اللہ کی غلامی میں آ جائیں. اس کے بعد جس کی مرضی ہے وہ دین قبول کرے یا نہ کرے. تو اس لیے قتال جو ہے وہ کرنا پڑے گا. سب کچھ جو ہے وہ صرف تبلیغ سے نہیں ہوگا. اور کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو پھر یہ ناگوار گزرتا ہے, مشکل ہے قتال اور جہاد. اور لیکن صحابہ کی جو تعداد بڑی تعداد تھی, اکثریت تو ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جان دینا, جہاد کرنا, اور اس کو وہ یہ محبوب تھا انہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں جنت کا وعدہ کیا گیا تھا ان سے. اور ان کے وہ بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ وہ اس کو محبوب رکھتے تھے. تو کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا اصول بیان کر دیا گیا. یعنی یہ جو اگلی جو آیت ہے وہ مجموعی طور پر پورے دین پر اور پوری زندگی پر آبی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بڑی محبت رکھتے ہو اس سے اور تمہیں عزیز ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. واللہ یعلم, یہ اس پر ہمیں یقین جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو نسخہ ہے اللہ وہی درست ہے. حقیقت میں اللہ کا جو حکم ہے وہی درست ہے. تو ایمان ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے.
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے جو ہے وہ تمہیں حکم دیا جائے اور تمہیں اس کا فائدہ نہ بھی نظر آئے تو پھر بھی تم نے اس پر عمل کرنا ہے. تو یعنی دنیاوی فائدوں کے لحاظ سے بعض چیزیں نہیں دیکھنی. ایک دفعہ کوئی بندہ آیا سید مودودی کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی روزے کے یہ فائدے ہیں سارے، تو اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. تو کچھ صحت کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، میڈیکلی یہ بات کی. انہوں نے کہا تو انہوں نے سید مودودی نے کہا کہ اچھا یہ تو فائدے اس کے ہو گئے، یہ بتائیں کہ شہید ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ تو پھر وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ اس کے صحت کے یہ فائدے اس لیے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے رکھنا ہے. یہ آیت جو ہے اسی کی تصدیق کرتی ہے کہ ایک چیز ہو سکتا ہے ہمیں بظاہر ناگوار ہو لیکن وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس کے بعد پھر آگے ایک واقعے کے حوالے سے یہ بات ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ کچھ لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ شہر حرام میں، یہ زیادہ تر یہ سوال جو ہے زیادہ تر یہ مسلمانوں کا زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ اس پر سوال منافقین اور مشرکین نے یہ سوال اٹھایا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ یہ رجب سن 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ بھیجا نخلا کی طرف. نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اور ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ نے قریش کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں کے متعلق جو ہے وہ معلومات رکھنی ہے. یعنی ایک وہ جاسوسی کا ایک وہ وفد تھا یا اس طرح نظر رکھنے ویجیلنس کے لیے ان کو بھیجا گیا. جنگ کی کوئی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کی تھی، لیکن انہیں یہ ہے کہ ان کی ایک قافلے کے قریش کا ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی. اب یہ کیا ہوئی اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ کیوں ہوئی، اس کی آغاز کس نے کیا، ابتدا کس نے کی. بہرحال جنگ ہو گئی، اور یہ جنگ جس دن ہوئی ہے رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا. تو اب یہ یا ایک دوسری جگہ پر آیا ہے کہ یکم رجب تھی اور وہ آ گئی تھی. میرے خیال میں یہ زیادہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جمادی ثانی جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا اور رجب شروع ہو رہا تھا. یہ زیادہ بات واضح آ رہی. تو انہوں نے یعنی وہ یکم رجب تھی لیکن صحابہ نے سمجھا کہ یہ 30 جمادی ثانی ہے، تو اس میں جنگ ہو گئی اور اس پر بات پر بہت زیادہ پروپیگنڈا اٹھا کہ یہ لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ یہ ماہ حرام کے اندر یہ لڑائی کر رہے ہیں. تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے، یعنی کہا گیا کہ کل قتال فیہ کبیر، یہ غلط بات ہے. اور لیکن جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا طرز عمل کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو، اور اس میں سے انہوں نے اس کے رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو ایمان کی وجہ سے وہاں سے نکالا. یہ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ فتنہ، والفتنہ تو اکبر من القتل. اس سے پہلے لفظ آیا تھا اشد کا لفظ استعمال ہوا تھا. یہ دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے کہ فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے زیادہ بری چیز ہے. فتنہ کی کیفیت جو ہے اس کی تعریف کی گئی کہ ہر وہ کیفیت جس میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، یعنی اس کو مجبور کر دیا جائے کہ دین پر وہ عمل نہ کر سکے. اور اب یہ ہے کہ یہ تو ان کو جواب دیا گیا. اب جو مومنین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پچھلی جو آیت ہے کہ جو قتال تم پر فرض کیا گیا ہے اور قتال تمہیں ناگوار گزرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ربط جڑتا ہے کہ وہ لوگ یعنی تمہیں قتال سے یہ ہے کہ یہ اس کو اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، اس سے جان نہیں چرانی چاہیے، کیونکہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو جنگ کرتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں، تو وہ تو باطل کے لیے قتال کرتے ہیں اور آپ تو حق کے لیے کرتے ہیں. تو ان سے ہی سبق سیکھنا چاہیے. اس لیے قتال میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ جنگ سے نہیں رکیں گے، اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے تم سے جب تک تمہیں دین سے پھیر نہ لیں اگر ان کی استطاعت ہو. تو یہ آج کے حالات پر بھی یہ پوری طرح آتا ہے
کہ کفار جو ہیں وہ تو جنگ کر رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ جنگ سے جہاد سے جان چھڑا رہے ہیں، اسے جان چرا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے۔ اور اب یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو پھر یہ ایک تنبیہ کی گئی کہ جو دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت اس حالت میں وہ مر جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال پچھلے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ راہ حق پر آخری زندگی کے آخری لمحے تک ثابت قدم رہنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو صورت اس میں ہے، صورت آل عمران میں ہے، توفنا مع الابرار، یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے کا اختتام جو ہے وہ اس حالت میں ہو کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام ہو، ہم اللہ کی رضا کے راستے پر ہم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر ساری زندگی بھی نیک عمل کرتا رہے اور آخر میں وہ ایمان سے پھر جائے تو پھر اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ایک بلینک چیک بن جائیں گے، اور دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور یہی اصل میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور یعنی اللہ کی رحمت جو ہے یہ ویسے اس کی امید نہیں ہم لگا سکتے جب تک یہ ہجرت اور جہاد کے راستہ جو ہے وہ ہم نہ اپنائیں۔ جہاد ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ قتال سے وسیع تر لفظ ہے۔ قتال تو صرف جنگ کو کہا جاتا ہے، لیکن جہاد میں ساری جو جد و جہد ہے وہ آ جاتی ہے، وسیع تر مفہوم ہے۔ کہ ویسے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے اور ہر طرح سے اپنی صلاحیتوں سے وہ کسی کام کے لیے پوری قوت لگا دینا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں یہ جتنی بھی ہم جد و جہد کریں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمہ کو غالب کرنے کے لیے، اس کے سوا کوئی ہمارا مقصود نہ ہو۔ تو جو لوگ ہجرت اور جہاد کے راستے پر گامزن ہوں گے وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شراب کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ شراب کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو شراب اور جوا، تو کہا گیا کہ ان میں کچھ منافع بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا جو ہے وہ گناہ زیادہ ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ پہلا حکم ہے، یعنی اس میں صرف یہ ہے کہ چونکہ اس معاشرے کے اندر شراب اور جوا جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اور تدبر القرآن میں امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کے اندر شراب اور جوئے کے اندر لوگوں کے لیے فائدے بھی تھے کہ یہ جب حج کے دن آتے تھے یا عمرے کے لیے لوگ آتے تھے تو ان دنوں میں یہ محفلیں جمتی تھیں اور اس میں جوا وہ کھیلتے تھے، ساتھ شراب بھی پیتے تھے، اور پھر جو لوگ ایک دوسرے سے آگے آگے بڑھ کے وہ اونٹوں کی قربانی کرتے تھے اور وہ لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو اس میں یعنی یہ فائدہ ایک طرح سے اس معاشرے کے اندر یہ ایک جو ہے یہ مجلس جو تھی لوگوں کے فائدے کے لیے بھی یہ اس طرح کی مجالس تھیں، اور اس لیے یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ یہ تو لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اس میں کہ یہ ان محفلوں کے اندر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، لوگ اس میں کھاتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ان کے اندر اگرچہ کچھ فائدے تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ پہلا حکم دیا گیا، صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ ذہن اس کی حرمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک حکم آیا کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قطعی طور پر اس کو حرام کر دیا گیا۔ یہ سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ کے اندر یہ آیات ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر احادیث بھی بہت ساری اس میں ملتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر لعنت کی ہے شراب سے وابستہ، اس کو نچوڑنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو پینے والا، اس کو پلانے والا، اس کو لاد کر لے جانے والا، جس کے لیے لاد کر لائی جائے، بیچنے والا، خریدنے والا، گفٹ کرنے والا، اس کی آمدن کھانے والا، ان سب پر جو ہے وہ لعنت کی گئی۔ تو پھر جب شراب حرام قرار دے دی گئی تو اس کے بعد پھر
یہ صحابہ نے اس پر پوری طرح عمل کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جیسے جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے وہاں پر پھینک دی، جس کے پاس محفوظ تھی اس نے ان کو مٹکوں کو توڑ دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر کئی عرصے تک جو ہے جب بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں شراب کی بو آتی تھی۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اس میں ایک یہ معرف القرآن ہے، تو اس میں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ وہ گئے ہوئے تھے، ایک شراب کی تجارت کیا کرتے تھے اور ملک شام سے وہ شراب درآمد کرتے تھے، تو پوری اپنی ساری رقم جمع کر کے وہ ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ سارا تجارتی مال لے کر واپس ہوئے، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو خبر مل گئی کہ شراب حرام ہو گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ سارا سرمایہ اسی کے اندر تھا، تو وہ اس کو ایک جگہ رکھ کے تو ایک پہاڑی پر وہ رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو فرمایا کہ مجھے کیا اس کا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بس بہا دو، شراب مشکیزوں کو چارج کر دو، تو انہوں نے اپنے وہ سارا سرمایہ جو ہے وہ بہا دیا۔ تو اس طرح باقی لوگوں کا بھی یہ جو ہے بہت سارے اس سلسلے میں واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یتیموں کے مال کے حوالے سے سوال ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ تھا کہ پہلے کچھ آیات اس میں، چونکہ اس معاشرے کے اندر یتیموں کے مال کو کھانے کی عادت عموماً تھی، یعنی لوگ ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، تو اس لیے بڑی سخت قسم کے آیات آئیں کہ ان کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ آؤ۔ اسی ایک آیت آئی کہ جو ان کے مال کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا کر نہ کھاؤ، تو اس طرح تھا کہ لوگ مشترکہ کرتے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے مال کو کھا جاتے تھے، ہضم کر جاتے تھے۔ تو جب یہ ہدایات آئیں تو صحابہ پھر اس پہ بڑے محتاط ہو گئے، اور انہوں نے بالکل ان کی جو کھانا پینا الگ کر دیا، ہانڈیاں الگ کر دیں۔ اس سے پھر یہ ہے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے، یعنی اب یہ ہے کہ اگر وہ کھانا اس کا علیحدہ پکاتے تھے تو وہ نہ کھا سکتا تو وہ کھانا خراب ہوتا تھا، لیکن یہ تو کہتے تھے کہ قرآن میں تو حکم ہے کہ اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس طرح اور بہت سارے مسائل۔ تو اب یہ ان کو جب وہ ٹریننگ ہو گئی، یعنی وہ اب ان کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی، تو اب ان کو دوسرا حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ ہے کہ احتیاط کرو، اور تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی یہ اللہ جانتا ہے کہ کون کس کی نیت کیا ہے، وہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر یہ مشقت جو ہے وہ جاری رکھتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تم پر آسانی کی ہے، اور اب یہ ہے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے، اس کی ممانعت کی گئی، کہ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی، اولئک یدعون الی النار، کہ تمہیں وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو بنیادی وجہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ شادی کرو گے، اور کہا گیا کہ ایک جو مومن جو باندی ہے وہ بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے، اگر تمہیں اچھی لگتی ہو، اگرچہ تمہیں وہ اچھی لگتی ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک کہا گیا کہ ایک مومن غلام جو ہے وہ مشرک شریف آدمی سے بہتر ہے، کہ یہ کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب شادیاں کرو گے تو اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ایک خاندان ایسا بنے گا جس کے اندر مشرکانہ باتیں بھی ہوں گی، اسلام کی باتیں بھی، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی صورتحال جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ہمارے برصغیر میں ہمارے سامنے مثال ہے، اکبر نے شادیاں کی ہوئی تھیں ہندوؤں میں سے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے وہ دین ہی نیا ایک بنا ڈالا، دین الہی کے نام سے۔ تو یہ اور بھی مغل شہزادے جو ہے یہ کام کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ بہرحال جو ہے یہی نکلا کہ بلاخر مغلیہ سلطنت ڈوب گئی۔ اس کے بعد خیض کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، تو بتایا گیا کہ یہ بیماری ہے، اور اس حالت میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت نہیں کرنی، اور جب وہ پاکیزہ ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جائیں۔ اور آخر میں جو آیت ہے کہ اس میں بڑی اہم یہ آیت بنتی ہے، نساؤکم خص لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں،
اور فاتو خرسکم انا شئتم، کہ تم کھیتیوں میں جاؤ جب تم چاہو، اور تمہیں اختیار ہے اپنی کھیتیوں میں جاؤ، لیکن اپنے مستقبل کی فکر کرو. وقدموا لانفسکم. تو اس پر بہت سارے مفسرین نے اس حوالے سے بحثیں کی ہیں کہ یہ جو پچھلی آیت ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق انہوں نے کیا ہے، کہ فیض والی جو آیت ہے کہ اصل مقصود یہ بیان کیا گیا کہ عورتیں کھیتیاں ہیں، تو کھیتی کے اندر جو ہے وہ پیداوار کے لیے ہی کھیتی ہوتی ہے. تو اصل جو مقصود ہے وہ عورت اور مرد کا باہمی تعلق، وہ تو یہ ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کی جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ خیز کی حالت میں مباشرت سے جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی اس میں کھیتی کے حوالے سے بحث جو ہے وہ کی گئی. اس میں تفسیر عثمانی کے اندر یہ بھی بات کی گئی ہے پچھلی آیت کے حوالے سے کہ اس میں یہود کے اندر یہ حالت یہ کیفیت تھی کہ وہ حالت خیز میں عورت کے ساتھ بالکل کھانا پینا بھی جائز نہیں رکھتے تھے، اور اس کو گھر سے وہ باہر نکال دیتے تھے. اور نصارہ جو تھے اس حالت میں وہ مباشرت بھی کرتے تھے. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل اس کے ساتھ ملا دیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان کے ساتھ باقی تعلق جو ہے وہ رکھے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ مباشرت کی ممانعت ہے. تو اب یہ ہے کہ جو کھیتی کے حوالے سے جو بحث کی گئی کہ ایک تو کہا گیا کہ یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہو جائیں. اور دوسری بات یہ جو وقدموا لانفسکم، کہ اپنی آخرت کی فکر کرو، کہ جس آنے والی نسل کو اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کو دین اور اخلاق سے آراستہ کرو. امین اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ جو فصل ہوتی ہے، فصل آدمی کاشت کرتا ہے اور اس کو پھر محفوظ بھی کرتا ہے اور اس کو کارآمد بھی بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو. یعنی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے 3 عمل جاری رہتے ہیں. تو ایک یہ ہے صالح اولاد جو اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو یہ وقدموا لانفسکم کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس میں ایک جو ہے پہلی بات نساء خرص لکم، کہ جو تمہارے نساؤکم خرص لکم کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عورت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اولاد کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے. اس میں جی یہ کس لیے کہا گیا انا شئتم، یعنی چاہو ہاں جیسے چاہو، مطلب اس میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے. مختلف مفسرین کی مختلف ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو وہ بیان کر سکتے ہیں. اس میں میں نے کچھ پڑھی ہیں لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی واضح بات نہیں سمجھ آئی. جیسے چاہو سے مراد یہ ہے کہ مطلب جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں ان کے علاوہ جیسے چاہو، یہ مطلب بنتا ہے. لیکن بنیادی مقصد ذہن میں رکھو کہ یہ کھیتیاں ہیں، تو کھیتیوں کا مطلب جی میری یہی ہے نا کہ میری اس میں یہی بات بنتی ہے جو میں نے پڑھا ہے اس سے، کہ جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں اس کے علاوہ جیسے چاہو. یعنی جس طرح یہ ہے نا کہ آپ ایک گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں، یہ اس کی رسی ہے، تو اس کے اندر رہو، باقی جیسے چاہو. یہ بات بن جاتی. تو اس سے یہ ایک تدبر القرآن میں امین اصلاحی صاحب نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ خاندانی منصوبہ بندی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر منطقی چیز بات ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ بیج تو ڈالو لیکن پیداوار کم ہو، بچے 2 ہی ہونے چاہیے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی نامعقول منطق صرف نادانوں کو ہی سوچ سکتی ہے، کہ اصل مقصد تو بقائے نسل ہے، اور ہر وہ طریقہ اور ہر مقصد جو اس مقصد کو ضائع کرنے والا ہو وہ فاتر کی بنائی ہوئی فطرت اور اس کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مقصود جو ہے یہ ہونی چاہیے اولاد پیدا کرنا، اور یہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی تربیت کرنا اور اس کو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنانا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے.